السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے ستارہ یاسین کیس کے حوالے سے اور اس کیس میں ہونے والی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ آج کل اس کیس میں بہت زیادہ رومرز چل رہے ہیں کہ جناب پتہ نہیں ایک خاتون ہے محترمہ، انہوں نے ان کی لیگل ٹیم نے شاید فیاض رامے کو خرید لیا ہے یا وہ کچھ مینیج کر لیا اور ان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، میں نے آپ لوگوں کو پہلے یہ بتایا تھا کہ ہماری دو انکوائریز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، ایک انویسٹیگیشن آفیسر عمر صاحب ہیں اور ایک ابرار صاحب ہیں۔ جو ڈاکٹر سمیرہ عزیز ہیں ان کی انویسٹیگیشن عمر صاحب کر رہے ہیں اور جو ستارہ یاسین ہیں ان کی ابرار صاحب کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے ڈیفامیشن کیسز فائل کیے تھے اس میں 27 سپٹمبر ڈیٹ ہے۔ وجہ یہ بنی کہ ہم نے ان کے اریسٹ وارنٹ نکلوا لیے ہوئے تھے، ساری چیزیں مینیج کر لی ہوئی تھی، لیگل ایکشن لے لیا ہوا تھا، لیکن انفارچونیٹلی 2024 میں ایک لا آیا، پنجاب ڈیفامیشن ایکٹ 2024، جس کے لیے عدالت نے کہا کہ اس کے اوپر اسپیشل ٹریبیونل بنیں گے اور جو ڈیفامیشن کے کیسز ہوں گے وہ سارے کے سارے ان ٹریبیونلز کو ریفر کر دیے جائیں گے، کیونکہ ابھی تک وہ لا تو بن گیا، وہ ٹریبیونل نہیں بنے۔ جب یہ آ گیا تو جس کی وجہ سے ہمارا جو کیس تھا وہ تھوڑا بیک فٹ پہ چلا گیا اور ان ٹریبیونل کی وجہ سے معاملہ ڈیلے ہو گیا، لیکن ہمارے مقدمات، ہمارے معاملات ابھی بھی پینڈنگ ہیں، اس کے اوپر آنریبل کورٹ کا ضرور ایکشن ہوگا۔ دوسری آ جاتے ہیں کرمنل پروسیڈنگ کی طرف۔ تو کرمنل پروسیڈنگ میں موسٹلی یہ ہوتا ہے، جو این سی سی اے کی کارروائی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی یوٹیوبر یا کسی بھی ٹک ٹاکر کے اگینسٹ ایکشن لینے سے پہلے ان کی ویڈیو کی ویریفیکیشن کروائی جاتی ہے، اور ہمارا یوٹیوب فیس بک کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ ایسا اس میں ابھی تک نہیں ہے، تو ہمیں ان کو میل کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے باقاعدہ کورٹ سے آرڈر لینے ہوتے ہیں۔ کورٹ کے آرڈر کو، کیونکہ انٹرنیشنل فورم پہ کورٹ کے آرڈر کے بغیر ڈائریکٹ ایجنسی نہیں کر سکتی، تو ہمیں مختلف چیزوں کے لیے ویریفائی کروانے کے لیے کورٹ سے آرڈر لینے ہوتے ہیں، جو کہ ہم نے لے کر دیے مختلف فورم سے، اور اس کو جو ہے وہ بین کروانے کے لیے، ویڈیوز کو ڈیلیٹ کروانے کے لیے اور فردر ایکشن لینے کے لیے۔ اچھا، جب کورٹ آرڈر ہوتا ہے تو دین اس کے اوپر فردر پروسیڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہیں۔ اس میں اب ہماری آلموسٹ ساری پروسیڈنگ کمپلیٹ ہیں، 3 نوٹسز ایشو ہونے ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ ہیں، کیونکہ این سی سی کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ ہم ان چیزوں کو پبلک نہیں کر سکتے، تو یہ ہماری مجبوری ہے۔ وہ جو محترمہ بیرون ملک بھاگ کے بیٹھی ہوئی ہیں اور بڑی باتیں کر رہی ہیں، تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ یہ ہمیں خرید سکیں۔ یہ 100 دفعہ بھی پیدا ہو کے آ جائیں تو یہ ہمیں نہیں خرید سکتے، کیونکہ ایمانداری کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ وی آر ناٹ فار سیل، ہماری قیمت ہم خود نہیں لگا سکتے، تو ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی بات سمجھ رہا ہے تو وہ خواب خیالی میں، اور وہ تب ہو کہ ہم نے کوئی لیگل ایکشن نہ لیا ہو۔ ہماری انکوائری آلریڈی فائنل ہے، اور اگر کسی کو کوئی شک ہے تو انکوائری کا نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 63017/25، کوئی بھی بندہ جا کے اس کو کنفرم کر سکتا ہے، چیک کر سکتا ہے، وہ اس کا سٹیٹس لے سکتا ہے، اور اس چیز کو ساجد صاحب، ستارہ یاسین اور سمیرہ عزیز بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کیا پروسیڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ سمیرہ عزیز نے خود اپنی مدیریت میں تھرو ایمبیسی کمپلینٹ فائل کی ہوئی ہے، جس کے اوپر لیگل ایکشن لے لیا گیا ہوا ہے۔ اب انہوں نے ریسنٹلی ہمیں یہ بات کی کہ ہم کیونکہ انٹرنیشنل فورم پہ کسی بھی چینل کو بلاک کروانے کے لیے یہ باہر چلی گئی ہیں، تو ابھی بھی ہمارے پاس یہ ریمیڈی کہ ہم ان کا چینل بلاک کروا سکتے ہیں، ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں۔ تو اس پہ این سی سی نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم نے میل ان کو کر دی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپروپریٹ کورٹ سے کو آرڈر لے کر دینا ہوگا، تو ہم انشاءاللہ بہت جلد وہ آرڈر بھی لیں گے اور وہ جو ویڈیوز ہیں ان کو بھی بلاک کروائیں گے۔ اور اس حوالے سے پی ٹی اے سے، جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، ان سے بھی ہم اپروچ کریں گے پاکستان کے اندر، تاکہ اس کو بین کیا جائے، اس کو ویڈیوز کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کیا جائے۔ تو انشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ یہ صرف کاغذی شعر ہیں، یہ صرف باتوں کے شعر ہیں۔ جب یہ ویڈیوز بناتے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی مائلے لی اور اس کو پرائیویٹ کر دیا، ان کی کوئی ایک زبان نہیں ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بہادری تو تب تھی کہ یہ پاکستان میں رہ کے انکوائریز کو فیس کرتے، انہوں نے تو ہمیں سزا کروانی تھی، انہوں نے تو ڈاکٹر سمیرہ عزیز کے اگینسٹ کیس کیے ہوئے تھے، ستارہ یاسین کے اگینسٹ کیس کیے ہوئے تھے۔ اب کیا ہوا کہ کیس تو انہوں نے پریکٹیکلی کوئی کیا نہیں تھا، خود یہاں سے جناب اکیلے ہی جو ہے وہ شور مچا کے اور فرار ہو کے بھاگ کے نکل گئے، کیس بھی انہوں نے کیے، بھاگ بھی یہ گئے۔ اندازہ کریں ان کی 2 نمبری کا، ان کے جھوٹ کا، ان کی جال سازی کا، کہ کیسز انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے کیے ہوئے ہیں، اور یہ بجائے ان کیسز کو پرسو کرنے کے لیے خود بیرون ملک بھاگ گئے، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ یہ یہاں پہ رہیں گے تو ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا۔ بہرحال جتنے بھی ستارہ یاسین اور سمیرہ عزیز کے چاہنے والے، میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ پازیٹیو رہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
یہاں پہ دیکھیں ہم خود جج نہیں ہیں، لیکن ہمیں کسی بھی ملزم کو سزا کروانے کے لیے اسٹرانگ ایویڈنس لانے کے لیے لیگل پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور لیگل پروسیجر یہ ہے کہ اب ہم ان کے جو چینلز ہیں اور وہ جو ویڈیوز ہیں ان کو بلاک کروائیں گے، اور اس حوالے سے کورٹ سے ایک آرڈر لیں گے۔ اور اس کے علاوہ فردر اگر میں آپ کو اپڈیٹ کروں تو ان کے ریڈ وارنٹس اور دیگر جو انٹرپول کا پروسیس ہوتا ہے وہ شروع کروائیں گے۔ جیسے ہی یہ خاتون پاکستان آئے گی، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جیسے ڈکی اریسٹ ہوا ہے ایسے یہ ایئرپورٹ سے اریسٹ ہوں گے، اور جو ان کے یہاں پہ فیسیلیٹیٹر ہیں پاکستان میں، جو ان کو سہولت کار ہیں، جو بیٹر ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کے اگینسٹ بھی ہم ایکشن لیں گے۔ دیکھیں وی آر پروفیشنل، ہم کسی کو گالاں گلوچ نہیں کر سکتے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، ہم کسی کی گالیوں کا جواب گالیوں میں نہیں دے سکتے، ہم کسی کے لیے ڈنڈا لے کر یا یہاں پہ بیٹھ کے فائرنگ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس ایک ریمیڈی ہے لیگل، ہمارے پاس ایک قلم ہے اور پیپر ہے، اس کے لیے ہم نے ایکشن لیا ہوا ہے، اور ہمیں اپنے اداروں کے اوپر پورا یقین ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے، اور پوری طرح ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں۔ اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ ڈاکٹر سمیرہ عزیز کو بھی اور ستارہ یاسین کو بھی کنٹینیوسلی اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ستارہ یاسین نے خود بھی پنڈی میں ایک اپلیکیشن فائل کی ہوئی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں بیفور آنریبل اتھارٹیز ہیں، بیفور آنریبل انسٹیٹیوشنز ہیں۔ آپ سب لوگ اس بات کے اوپر یقین رکھیں، بلیو رکھیں، اور جو لوگ یہ جو محترمہ ہیں جو بڑی بڑی غلاظت کر رہی ہیں اور میرے بارے میں بھی گفتگو کر رہی ہیں، میرا ان کو چیلنج ہے کہ دم ہے تو وہ سامنے ہے۔ ان کے گھر پر بھی آفیشیلی وزٹ کیا ہے NCCA کی ٹیم نے، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے ہمیں منع کیا ہے کہ آپ ایسی کسی چیز کو ڈسکلوز نہ کریں، ہماری مجبوری ہم اس کو نہیں کر رہے۔ لیکن یہ کے گھر پر وزٹ کیا تو یہ بھاگ کر باہر نکل گئے ہیں۔ اگر اتنا دم ہے تو یہاں پہ رکیں، ہم دیکھیں ان کے اندر کتنا پانی ہے، یہ چیزوں کو فیس کریں۔ بہادری تو اس بات میں ہے، یہ کون سی بات ہوئی یہ چوری پہ نکل گئے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ یہ جیسے ہی پاکستان آئیں گے ایئرپورٹ سے ہم ان کو اریسٹ کروائیں گے، اور ان کے جو چینلز کے اوپر ویڈیوز ہیں انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم بہت جلد ایک اپروپریٹ آرڈر لیں گے۔ جتنے بھی لوگ اس کیس کے ساتھ جڑے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس کو بھول گئے، ہم پراپر اس کیس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور لاسٹ 5 ڈیز سے میں کنٹینیوسلی NCCA کے دفتر میں اپیئر ہو رہا ہوں، اور اداروں نے ہر چیز کے اوپر، ان کی ہر مومنٹ کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے، ان کی ساری ویڈیوز ہم نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں۔ میں ایٹ دی اینڈ یہی کہوں گا کہ ہمیں پاکستان کے اداروں کے اوپر یقین ہے، اور انشاءاللہ یہی ادارے ہمیں انصاف فراہم کریں گے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔